پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 30 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں۔ سالار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں۔ گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے۔ رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا۔ شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سالار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سالار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ۔ میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سالار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سالار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں۔ میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے دوں پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سالار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سالار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی، وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اسی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کرا دیتا ہوں وضو۔ سالار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا، مگر پھر کچھ کہنے کی بجائے وہ اپنی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گڑی اتار کر اس نے سالار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سالار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سالار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سالار نے اس کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سالار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سالار کے ہاتھ سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سالار چند قدم پیچھے ہٹ کر محویت سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تو سالار کی محویت ختم ہوئی۔ اس نے گڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مصلی بچھا چکا تھا۔ امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اسے کہا، اب تم مجھے کسی بھی سٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھیں، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر تمہیں میں کس جگہ کا بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلہ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا، پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اسے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک تو میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے روکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے۔ میں کچھ عرصہ بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ میں کچھ دنوں بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا، سالار نے قدرے سرد مہری سے کہا۔
تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھی، کیا ابھی بھی تمہاری میرے بارے میں وہی رائے ہے یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سالار نے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا۔ ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے؟ تم بہت ناشکری ہو امامہ، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں۔ میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو میں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتا ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو۔ حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے، مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، سالار نے کندھے اچکائے، مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم… اس بار امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ رکی۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عورتوں کی برہنہ تصویروں سے بھر رکھا ہو، وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سالار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلال انصر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہو گیا ہے۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا، اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو، تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سالار نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور لے کر نہ آتا، کہیں اور لے جاتا، پھر مگر میں تمہیں بحفاظت یہاں لے آیا۔ یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا۔ سالار مصر ہوا۔ میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں۔ سالار نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا کہ میں تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں، تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر کہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا، حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر کہکہا مار کر ہنسا۔ میں تمہیں شوٹ کر دیتی؟ اس نے اسی انداز میں رک رک کر اسے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا بھی ہے تم نے؟ اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سالار نے اسے جھکتے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار سے کہا، شاید اسے کہتے ہیں۔ سالار ہنسنا بھول گیا۔
اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پستول تھا۔ سالار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے ہی ماما کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھی؟ ہاں، میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ گاڑی کا لاک، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ سالار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر لاک کھول دیا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اب پستول اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امامہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سالار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی ویگن کی طرف جاتے اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا۔ اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی۔ وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا اور اسے اس چیز پر بڑا زام تھا، مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا۔ وہ اگلی کئی منٹ سٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا۔ امامہ ہاشم کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ پورا راستہ اس کا ذہن اسی ادیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ وضو کے لیے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پستول اس کی پنڈلی کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اسے دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا تھا۔ پستول تب بھی اس کی پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا۔ وہ اندازے لگاتا رہا۔ وہ جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، سمجھ میں آیا؟ اس نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ جی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، چوکیدار نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔